کہ سفر کرتے کرتے ایک ہفتے بعد نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر قریب کے ایریے میں ایک بستی میں داخل ہوئے، اور یہ بستی بنو عمر بن عوف کے نام سے مشہور تھی۔ عمر بن عوف یہ ایک قبیلہ تھا، وہاں یہ رہتے تھے لوگ، اور اکثر جو ہجرت کر کے مسلمان آئے وہ یہیں رکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف گامزن تھے، اور یہاں جو مہاجرین تھے جو آپ سے پہلے ہجرت کر کے پہنچے، اور انصار جنہوں نے بعد میں اللہ کے رسول کے حکم پر مہاجرین کو ٹھکانہ فراہم کیا، یہ روزانہ انتظار کرتے تھے کہ سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب ہمارے شہر میں پہنچیں گے۔ اس لیے مدینہ کے بڑے اور چھوٹے، حتیٰ کہ یہاں رہنے اور بسنے والے بڑے امیر ترین یہودی اپنے اپنے قلعوں پہ، دیواروں اور چھتوں پر صبح کھڑے ہوتے اور دور صحرا تک نظر دوڑاتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول آ رہے ہوں تو ہم ان کے استقبال کے لیے نکلیں۔ اور اہل مدینہ میں مختلف قبیلوں کے لوگ روزانہ مدینہ سے باہر نکل کر کافی دیر تک انتظار کرتے تھے، اور ایک دن نبی کریم علیہ السلام جس دن پہنچے اس سے کچھ لمحے پہلے اہل مدینہ کثیر تعداد میں روزانہ کی طرح آپ کے انتظار میں تھے، دور دور نظریں لگا کر صحراؤں میں دیکھتے تھے کہ آپ کہیں آ رہے ہیں۔ اور سورج کی گرمی ذرا تیز ہو گئی، کیونکہ گرم موسم اور پھر شدت آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، تو کچھ گرمی ہونے پر یہ لوگ واپس اپنے گھروں میں آئے کہ شاید آج نہیں پہنچیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اسی وقت انتظار کیوں کرتے تھے؟ دن کو بھی تو انتظار کر سکتے تھے۔ دراصل ان کے علم میں آ گیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام دن کو آرام کرتے ہیں اور رات کو سفر کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ پہنچیں گے تو صبح اسی وقت پہنچ سکتے ہیں، ورنہ کسی بھی منزل پہ دن کو گرمی کی وجہ سے وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اس وقت ہی وہ انتظار کرتے تھے اور کچھ لمحات بعد واپس آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کرتے یہ لوگ واپس ہوئے کہ آج نہیں پہنچے، کہ کچھ دیر گزری، سورج ہر طرح صحراؤں میں دور دراز تک اپنی روشنی بکھیر چکا تھا کہ مدینہ منورہ ہی میں ایک یہودی اپنے قلعے پر چڑھا ہوا تھا اور وہاں سے صحرا کو دیکھ رہا تھا کہ یکدم اس کی نظر پڑی کہ بڑے دور صحرا میں کچھ لوگ آ رہے ہیں اور سفید کپڑے، اس کو یقین ہو گیا کہ یہی ہے وہ، تو سب سے پہلے اس نے مدینہ میں آواز ماری کہ اے اہل مدینہ، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہاری نیک بختی آ گئی ہے، جس کے تم منتظر تھے وہ ہستی پہنچ آئی ہے۔ بس یہ آواز لگنی تھی کہ سارا مدینہ بھاگ پڑا، یہودی بھی بھاگے، مسلمان بھی، انصار بھی، مہاجرین بھی، مرد عورتیں بھاگ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور پھر وہاں جو انصار تھے، عرب کے طریقے کے مطابق جیسے استقبال کا طریقہ تھا، ہتھیار لے کر مسلح ہو کر نکل جانا، وہ جتھوں کی شکل میں پہنچے۔ نبی کریم علیہ السلام اس گھاٹی سے جب آئے قباء کی طرف تو وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس وقت اشعار ترنم کی شکل میں پڑھ رہی تھی خوشی کے عالم میں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ کیا مطلب کہ 14ویں کا چاند آج ہم پر چڑھ آیا
اور طلوع ہو گیا، قافلوں کو رخصت کرنے والی گھاٹی کے اندر سے اچانک یہ طلوع ہوا، یعنی جو ہی انہوں نے دیکھا، چونکہ خاص گھاٹیاں اور ٹیلے تھے کہ جب یہ لوگ قافلوں کو رخصت کرتے تو وہاں تک جاتے تھے اور وہیں سے کوئی آتا تو نظر بھی آ جاتا تھا۔ فرمایا کہ قافلوں کو رخصت کرنے والی جو گھاٹیاں ہیں وہاں سے 14ویں کا چاند چڑھ چکا۔ اب عربی میں چاند کو 3 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ چاند پہلی رات کا بھی ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں ہلال کہا جاتا ہے، ہلال، اور دوسری رات سے لے کے 13ویں رات تک جو چاند ہے اس کو عربی میں قمر کہا جاتا ہے، اور جو 14ویں کا چاند ہے یہ چونکہ روشنی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کی روشنی مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد مزید اضافہ نہیں ہو سکتا، اور یہ منور کرتا ہے دنیا کو، اور یہ تمام چاندوں میں سب سے اعلیٰ چاند ہے، اور اس کو عربی زبان میں بدر کہا جاتا ہے، 14ویں کا چاند۔ تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ، لباس، وضاقتہ، چال ڈھال چلتے ہوئے دیکھی تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یہ شخصیت 14ویں کا چاند ہے، اس سے نیچے ان کا مرتبہ ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کے چہرے نے ان لوگوں میں ایسی محبت پھینک دی کہ پورا شہر ہی آپ کی محبت میں ڈھل گیا۔ اور اس کا میں آگے عرض کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا، دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ کوئی قدیم پورے کا پورا شہر بڑے سے لے کے نیچے تک کسی کی محبت میں یوں ڈھل گیا ہو۔ یہ کائنات میں ایک مرتبہ وقوع ہوا، اور وہ بھی مدینہ منورہ میں آمد کے وقت۔ بہرحال یہ اشعار انہوں نے آپ کی تعریف میں، آپ کے استقبال میں پڑھے، ایھا الجئت وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، چونکہ آپ کے آنے کے بعد دنیا کو اللہ کی پہچان ہوئی، اس سے پہلے ایک زمانے تک لوگ اللہ سے واقف نہیں تھے، توحید سے روشناس نہیں تھے، بتوں کے آگے جھکتے تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ظلم اور معصیت کا بازار گرم تھا۔ آپ نے سرزمین مکہ میں قدم رکھا اور اللہ کا تعارف لوگوں کو کرایا، تو آج جن دلوں میں توحید کی شمع روشن تھی تو وہ دراصل آپ کی وجہ سے تھی، جن انسانی ڈھانچوں میں انسانیت داخل ہوئی وہ دراصل آپ کی وجہ سے تھی، جن دلوں میں رحم پیدا ہوا مخلوق کا وہ دراصل آپ کی آمد کی وجہ سے تھا۔ اس لیے اس مصرے میں شاعر کہہ رہا ہے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کو پکارنے والا کوئی ایک فرد بھی اس دنیا میں ہے تب تک اس ہستی کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کو ہم نے پہچانا ہی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ نہ ہوتے تو کوئی جبین اللہ کے آگے جھک بھی نہ رہی ہوتی، اس لیے کائنات میں آخری پیشانی بھی جو اللہ کے آگے جھکنے والی جب تک ہے، یعنی جب تک انسانیت اس دنیا میں ہے تب تک انسانوں پر آپ کا شکر ادا کرنا لازم رہے گا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں ان بچیوں نے ان مختصر جملوں میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو کس طرح بیان کیا ہے کہ بڑی بڑی سیرت کی کتابیں ایک طرف اور یہ اشعار کے 3 جملے ایک طرف، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اب آگے انہوں نے کیا کہا، اے وہ ہستی جس کو ہمارے اندر بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ جئت بالامر المطاع، آپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے، ایسا پیغام کہ جس کی اطاعت اور تابعداری ہمیشہ کی جاتی رہے گی، یعنی آپ کو مقتدا بنایا گیا اور دنیا کو آپ کا مقتدی بنا دیا گیا ہے۔ یہ ان بچیوں نے یہ اشعار حضور کی آمد پر آپ کے استقبال میں ایک نعت کی شکل میں پیش کیے۔